بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم عام کی تعریف اور اس کا حکم اور ایک فقہی مسئلے کے ساتھ اس کی تشبیہ بیان کرنے کے بعد آگے شارح ایسے دو عام کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ احناف کے نزدیک اپنے عموم پر باقی ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ احناف کے بارے میں یہ گمان کر کے کہ احناف نے ان عام میں تخصیص کی ہے، اس لیے احناف نے تخصیص کر لی عام میں تو ہم بھی مزید تخصیص کر دیتے ہیں، اس لیے اس عام میں شوافع حضرات نے بھی تخصیص کر دی اور وہ یہ سمجھے کہ احناف نے تخصیص کی ہے، حالانکہ احناف نے تخصیص نہیں کی، وہ عام اپنی عموم پر باقی ہے لیکن انہوں نے تخصیص کر دی۔ ہمارے بارے میں یہ گمان کرتے ہوئے کہ احناف کر چکے ہیں اس لیے ہم بھی مزید تخصیص کر دیں۔ دو عام ہے، ایک وہ ہے عام اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم ذبائح اور مذبوحہ کو نہ کھاؤ، جانور کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس میں کلمہ ما عام ہے، اس کے تحت دو فرد داخل ہے، متروک التسمیت ناسین، وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام بھول کر چھوڑا ہو، اور دوسرا ہے متروک التسمیت عامدن، جس پر قصدن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ دونوں اس ماں کے عموم میں داخل ہے۔ شوافع حضرات ہمارے بارے میں یہ گمان کر بیٹھے کہ احناف نے اس میں سے ناسی کو خاص کر لیا، اس لیے احناف کے نزدیک جس پر اللہ کا نام بھول کر ان کو ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بھولنے کی وجہ سے احناف کے نزدیک اس کا کھانا حلال ہے، تو احناف نے اس میں سے ناسی کو خاص کر لیا۔ شوافع کہتے ہیں ہم نے اس میں عامد کو بھی خاص کر دیں گے، جب انہوں نے تخصیص کی عام میں، ناسی کو خاص کر دیا تو ہم ان میں سے عامد قصدن بسم اللہ چھوڑنے والے کو بھی خاص کر دیں گے۔ اس لیے حضرات شوافع نے اس آیت کے عموم سے اس میں تخصیص کر کے متروک التسمیت عامدن کو بھی نکال دیا۔ دو دلیلیں ان کی، ایک ہے قیاس اور دوسرا ہے خبر واحد۔ شوافع حضرات متروک التسمیت عامدن کو قیاس کرتے ہیں متروک التسمیت ناسین پر، جب ناسی کو خاص کر دیا گیا تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے عامد کو بھی خاص کر دیں گے، تو پہلی دلیل ان کی یہ قیاس ہے۔ دوسری دلیل ہے خبر واحد ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی، مسلمان اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے، بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، بسم اللہ نہ پڑھے، عمدن نہ پڑھے یا ناسین نہ پڑھے۔ تو اس روایت اور خبر واحد سے پتہ چلا کہ مسلمان کا ذبح ہی اللہ ہی کے نام پر ہے، بسم اللہ پڑھ لیا یا نہ پڑھا، عمدن نہ پڑھا یا خطأ نہ پڑھا، نسیانن نہ پڑھا، ذبیحہ اللہ ہی کے نام پر ہے، اس لیے حلال ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں ان کی۔ شارح نے ان کی دلیلوں کا جواب ذکر نہیں کیا، محشی نے ذکر کیا۔ ان کے قیاس کا یہ جواب دیا
کہ متروک و تسمیت عامدن کو ناسین پر قیاس، یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ جو اگر ہم نے تو کیا تو نہیں ہے، عام سے ناسک کو خاص تو نہیں کیا ہم نے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناسک کو ان لوگوں نے خاص کیا، تو ہم ان کے قیاس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ناسک معذور ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا، یعنی اس کے گناہ کو اٹھا لیا گیا، لہذا وہ تو بندہ ناسی بھول گیا ہے تو وہ معذور ہے، اور جو قصداً بسم اللہ چھوڑ دے وہ غیر معذور ہے، اور غیر معذور کو معذور پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس درست نہیں، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ عامد کو ناسی پر قیاس یہ درست نہیں، اور ان کے خبر واحد کا یہ جواب دیا کہ علامہ عینی نے، جو شارح بخاری ہے، بخاری کی جس نے شرح لکھی ہے علامہ عینی، انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا دارقطنی کے حوالے سے کہ اس میں یہ روایت اس طور پر نقل ہو کے آئی ہے، المسلم یذبح علی اسم اللہ سمى او لم یسمی ما لم یتعمد، یعنی دوسری روایت میں اس میں اضافہ ہے ما لم یتعمد کا، مسلمان اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے، بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، جب تک کہ بسم اللہ چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے، قصد نہ کرے۔ معلوم ہوا یہ جو خبر واحد سے آپ لوگ استدلال کرتے ہو، یہ تو ہماری دلیل بنتی ہے کہ مسلمان اللہ ہی کے نام پر ان کا ذبح ہے، چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، جب تک کہ نہ پڑھنے کا ارادہ نہ کرے۔ معلوم ہوا اگر نہ پڑھنا قصداً ارادے سے نہ پڑھے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، لہذا یہ روایت جو حضرات شوافع پیش کرتے ہیں، احناف کہتے ہیں چونکہ اس میں بعض روایت میں اضافہ بھی آیا ہے ما لم یتعمد کا، تو اس سے یہ روایت یہ تو ہماری دلیل بنتی ہے نہ کہ آپ کی دلیل، اس لیے اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ ان کی قیاس کا اور دلیل کا خبر روایت کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ احناف کا مذہب کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، آگے خود ماتن بیان کریں گے۔ دوسرا عام، جن کے بارے میں شوافع حضرات کا یہ گمان ہے کہ حنفیوں نے اس میں تخصیص کی ہے، لہذا ہم بھی مزید تخصیص کر لیتے ہیں، وہ عام ہے کتاب اللہ کا، اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی حرم میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو گیا، وہ مامون رہا۔ یہ آیت ہے، اس میں من عام ہے، اس کے تحت 3 فرد داخل ہیں، حرم میں جو بھی داخل ہو جائے وہ مامون اور محفوظ ہے۔ اس من میں عموم میں 3 فرد داخل ہے، ایک آدمی باہر قتل کر دے کسی کو، پھر حرم میں پناہ لے لے، یا باہر کسی کے ہاتھ پیر کاٹ دے پھر حرم میں پناہ لے لے، ایک آدمی حرم کے اندر چلا جائے اور حرم کے اندر کسی کو قتل کر دے، باہر نہیں اندر قتل کر دے، یہ اس من کے عموم میں یہ 3 فرد داخل ہے۔ شوافع حضرات ہمارے بارے میں یہ گمان کر بیٹھے کہ حنفیوں نے ان میں سے 2 کو خاص کر دیا، جو اندر کسی کو قتل کر دے، اندر داخل ہونے کے بعد کسی کو قتل کر دے، حنفیوں نے اس کو خاص کر دیا کہ اس کو امن نہیں ملے گی، اس کو حرم کے اندر ہی قتل کیا جائے گا، اور جو آدمی باہر کسی کے ہاتھ پیر کاٹ دے اور حرم کے اندر پناہ لے لے، تو احناف نے اس آیت سے عموم سے اس کو خاص کر دیا، اور احناف کہتے ہیں کہ حرم کے اندر ہی ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، ان سے قصاص لی جائے گی، وہ امن اور محفوظ نہیں ہوگا۔ شوافع حضرات نے کہا چونکہ حنفی نے اس عموم میں سے
3 افراد اس میں شامل تھے، 2 کو حنفیوں نے خاص کر دیا، 1 کو ہم خاص کر دیتے ہیں۔ لہذا شوافی حضرات نے باہر قتل کرنے والے کو اگر حرم کے اندر پناہ لے لے تو ان کو وہ حضرات بھی خاص کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو باہر قتل کر کے حرم میں پناہ لے لے، حرم کے اندر ہی ان سے قصاص لیا جائے گا، وہ معمون اور محفوظ نہیں ہوگا۔ استدلال سمجھ میں آ گیا ان کا؟ یہاں من عام ہے، 3 ہی فرد داخل ہے۔ اس تخصیص پر ان کی 2 دلیلیں ہیں، قیاس بھی ہے اور خبر واحد بھی ہے۔ قیاس باہر قتل کر کے اندر پناہ لینے والے کو قیاس کیا باہر کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کر پناہ لینے والے پر، جیسے کہ پہلی صورت کو احناف نے خاص کیا، یا حرم کے اندر ہی کسی کو قتل کر دے تو احناف ان سے قصاص لیتے ہیں۔ لہذا شوافی حضرات اس تیسری صورت کو پہلے 2 صورتوں پر قیاس کرتے ہیں، تو یہ قیاس ان کی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل خبر واحد ہے، وہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، حرم کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لہذا جو نافرمان ہوگا اور جو کسی کا خون کر کے بھاگ کے آنے حرم میں پناہ لے لے، حرم پناہ نہیں دیتا۔ جب حرم پناہ نہیں دیتا تو معمون اور محفوظ نہیں ہوگا، اس لیے حرم کے اندر ہی قصاص لے لیا جائے گا۔ شوافی حضرات کے استدلال سمجھ میں آ گئے؟ ان کی ایک دلیل قیاس ہے اور دوسری خبر واحد ہے۔ حالانکہ احناف کے نزدیک یہ دونوں عام اپنے عموم پر برقرار ہے، ان میں تخصیص نہیں کی گئی۔ شوافی حضرات پر سوال ہوا پہلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا، جب یہ ما عام تھی اس میں 2 ہی فرد داخل تھے، متروک التسمیت ناسین اور عامدن۔ آپ کا گمان یہ تھا کہ حنفیوں نے ناسین کو خاص کر دیا تو 1 فرد رہ گیا، آپ لوگوں نے عامد کو خاص کر دیا، تو شوافی پر سوال ہوا کہ آیت کے نیچے تو 2 ہی فرد تھے، 1 کو تو بالاجماع خاص کیا گیا ناسی کو، اور عامد کو آپ لوگوں نے خاص کیا، تو پھر آیت کے نیچے تو کوئی فرد باقی نہ رہا، عام بلا فرد کے رہ گیا۔ آیت کے لیے معمول بہا ہونا ضروری ہے، آیت کے نیچے کسی فرد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ آیت بغیر معنی کے بغیر عمل کے رہ جائے گی تو یہ تو نسخ بن جائے گا۔ تو آپ نے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے پھر کتاب اللہ کو تخصیص تو نہیں کی، یہ تو آپ نے تنسیخ کر دی، یہ تو نسخ ہے۔ شوافی حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، آیت کے نیچے 2 فرد نہیں تھے بلکہ 3 تھے، متروک التسمیہ عامدن بھی ہے، متروک التسمیت ناسین بھی ہے، اور وہ ذبیحہ بھی ہے جس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا۔ لہذا عامد کو ہم نے خاص کیا، ناسی کو آپ لوگوں نے خاص کیا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے عامد کو ہم نے خاص کیا۔ آیت اب بھی منسوخ نہیں ہوئی بلکہ معمول بہا ہے، اس کے نیچے 1 فرد باقی ہے۔ اس سے شوافی حضرات کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے۔ اسی طرح دوسری آیت میں احناف کہتے ہیں کہ جب من دخل میں من عام ہے، اس کے نیچے 3 ہی قسم افراد داخل تھے، آپ کے گمان کے مطابق 2 کو ہم نے خاص کیا تو تیسری کو آپ لوگوں نے خاص کیا، آیت بلا معنی اور فرد کے رہ گئی، تو آیت معمول بہا نہ ہوئی، تو یہ تو نسخ ہو گئی، نہ کہ تخصیص ہے۔ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ اس میں 1 فرد اور بھی ہے، اور وہ ہے من دخلہ کان آمنا، جو اس حرم میں داخل ہو وہ معمون ہو گیا، محفوظ ہو گیا عذاب نار سے، وہ عذاب نار سے محفوظ ہو گیا، انہیں جہنم میں نہیں جائے گا بشرط ایمان۔ لہذا وہ کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ آیت اب بھی معمول بہا ہے اور منسوخ نہیں ہو رہی اس تخصیص سے۔
شواف حضرات کے دو دلیل سمجھ میں آ گئی، ایک قیاس ہو گئی اور ایک خبر واحد۔ قیاس کا جواب یہ دیا، احناف کہتے ہیں ہم نے تخصیص کی نہیں ہے لیکن آپ کا گمان ہے کہ تخصیص کی ہے، تو احناف کہتے ہیں آپ کا یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی باہر کسی کا خون کر کے قتل کر کے حرم میں پناہ لیتا ہے تو وہ حرم کی توہین کرتا ہے یا حرم کی عظمت اور احترام کرتا ہے؟ جی، جو باہر کسی کو قتل کرنے کے ان کو پتہ ہے میں باہر رہوں گا تو لوگ مجھے مار دیں گے، وہ حرم کی پناہ میں اس کی توہین کرنے کے لیے آتا ہے یا اس کی عظمت کی وجہ سے اندر آتا ہے؟ وہ تو عظمت کی وجہ سے آتا ہے، حرم کی عظمت اور احترام کی وجہ سے وہ باہر سے بھاگ کر اندر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اندر یہ قتل نہیں کریں گے کیونکہ یہ جگہ بڑی پرامن اور عظمت والی ہے، احترام والی جگہ ہے، اس لیے وہ توہین نہیں کر رہا۔ اور جو حرم کے اندر کسی کو قتل کر دے وہ توہین کر رہا ہے یا اس کی عظمت و احترام کا لحاظ کر رہا ہے؟ وہ تو توہین کر رہا ہے۔ حرم تو امن، عزت اور احترام کی جگہ ہے اور وہ وہاں پر الحاد کر رہا ہے، قتل و قتال کر رہا ہے، وہاں کے محفوظ اور معمون لوگوں کو قتل کر رہا ہے، تو جو اندر قتل کرتا ہے وہ توہین کرتا ہے۔ شواف احناف حضرات کہتے ہیں اس کے قیاس کے جواب میں کہتے ہیں جو اندر کسی کو قتل کرتا ہے وہ توہین کر رہا ہے، جو باہر قتل کر کے پناہ لے رہا ہے وہ تعظیم کر رہا ہے۔ تو تعظیم کرنے والے کو توہین پر کیسے قیاس کرتے ہیں؟ تعظیم کرنے والے کو توہین پر کرنے والے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو اندر کسی کو قتل کرے اس کو تو بالاجماع قتل کیا جائے گا حرم کے اندر، اس لیے کہ وہ حرم کے اندر کی توہین کر رہا ہے، اس کی عظمت کا خیال نہیں کر رہا۔ تو جو باہر سے قتل کر کے پناہ لے رہا ہے وہ تو عظمت اور تعظیم کر رہا ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھ رہا ہے۔ آپ اس کو قیاس کرتے ہو توہین کرنے والے پر، آپ کہتے جو اندر قتل کرے جیسے اس کو قتل کیا جائے گا باہر قتل کرنے والے کو بھی قتل کیا جائے گا، تو یہ قیاس آپ کا درست نہیں ہے۔ اور رہا باہر کسی کے ہاتھ یا پیر کاٹنے کے بعد پناہ لینے والے پر قیاس کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو کسی کے ہاتھ پیر کاٹ دے نا تو یہ ہاتھ پیر کاٹنا ان کے جو اعضاء ہے یہ کل مال ہے، کس کی طرح ہے؟ مال کی طرح ہے۔ اور باہر کسی کا کوئی مالی نقصان کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس سے حرم کے اندر مالی تاوان لیا جائے گا، وہ معمون اور محفوظ نہیں ہوگا۔ تو احناف کہتے ہیں جو آدمی کسی کے باہر ہاتھ پیر کاٹ کر پناہ لے لے ان سے قصاص لیا جائے گا، اس لیے کہ انسان کے جو اعضاء ہے ہاتھ پیر یہ مال کی طرح ہے، مال تو نہیں ہے لیکن مال کی طرح ہے۔ جب مال کی طرح ہے اور مال میں امن نہیں ملتی، مال والے سے قصاص اور تاوان لیا جاتا ہے، اس لیے ان سے بھی ہاتھ پیر ان کے حرم کے اندر ہی کاٹے جائیں گے۔ تو اس پر ایسے شخص کو قیاس کرنا درست نہیں ہے جو باہر کسی کا خون کر کے پناہ لے لے، اس لیے کہ وہ جان کا مسئلہ ہے اور ادھر اعضاء مال والے مال کی طرح ہے، اس لیے جان کو مال پر قیاس کرنا درست نہیں۔ پتنی جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ان کے خبر واحد کا جواب دیا، انہوں نے جو خبر واحد پیش کی کہ یہ حدیث رسول ہے، الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث رسول ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ظالم کا مقولہ ہے۔ ایک ظالم عامر ابن سعید یا عامر ابن سعد عامر ابن سعد کا مقولہ ہے، یہ تو حدیث رسول ہے ہی نہیں۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، یہ جو اس کو حدیث کہہ رہے امام شافعی رحمہ اللہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا
یزید کی بیعت کا انکار کیا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے اور یہاں لوگوں سے بیعت لے لی۔ عراق، یمن اور خراسان وغیرہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، تو ان کی یہاں پر مکہ مکرمہ میں حکومت قائم ہو گئی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی۔ وہاں پر یزید کچھ عرصہ زندہ رہا، پھر وہ مردار ہو گیا۔ یزید کے بعد پھر ان کے پیچھے اموی خلفاء شروع ہو گئے، تو عبد الملک ابن مروان کی حکومت آ گئی۔ عبد الملک بن مروان نے گورنر بھیجا حجاج ابن یوسف کو، ان کو مقرر کیا، عراق کا والی بنایا۔ یہ حجاج ابن یوسف کا ایک گورنر تھا عمرو ابن سعد، انہوں نے جا کر پھر عمرو ابن سعد کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنا کر بھیجا کہ جاؤ تم اموی خلافت کی طرف سے مکہ مکرمہ کے گورنر ہو، اور عبداللہ ابن زبیر کو سمجھاؤ، مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کے ساتھ لڑائی کرو اور قتل کر دو۔ یہ عمرو ابن سعد یہ لشکر بنا کر یہ بھیج رہا تھا آپریشن کے لیے، تو یہ ابن شریح عدوی صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے اگلے دن انہوں نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا کہ حرم اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں بنایا اس کو، اس لیے مجھ سے پہلے کسی کے لیے حرم کو حلال نہیں بنایا گیا، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حرم کو حلال کرنا جائز نہیں، اور میرے لیے بھی اللہ نے صرف دن میں تھوڑے لمحے کے لیے میرے لیے حرم کو حلال کر دیا قتال کرنے کے لیے۔ فتح مکہ کے دن آپ کے لیے قتال کو حلال کیا گیا، لہذا آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ پیغمبر نے قتال کیا ہے حرم کے اندر ہی تو ہم بھی قتال کریں گے، نہیں، اللہ نے نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حرم میں قتال کو حلال کیا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال کیا، اور میرے لیے بھی تھوڑے دیر کے لیے حلال کیا، پھر اس کی حرمت دوبارہ قائم ہو گئی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یعضد شوکہ، اس کے کانٹے کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، ولا یقطع شجرہ، اور اس کے درخت کو بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اس میں قتل و قتال کرنا، خون بہانا بھی حرام ہے، اس کے جانور کو سائے سے بگانا بھی حرام ہے۔ اگر جانور سائے میں پڑا ہو اور آپ جانور کو بگا دیں وہاں سے اور خود سائے میں بیٹھ جائے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اور اس صحابی نے کہا کہ جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، میرے کان آپ کے الفاظ سن رہے تھے، میرے دل نے ان الفاظ کو یاد کیا، اور میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی جب آپ یہ بات فرما رہے تھے، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو لشکر بھیج رہے ہو خون خرابے کا، اور وہ بھی صحابی رسول کو قتل کر رہے ہو۔ تو عمرو بن سعد نے اس جواب میں اس موقع پر کہا کہ مجھے نہ سمجھاؤ، میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ پھر اس وقت اس نے کہا الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، حرم کسی نافرمان کو اور کسی خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ یہ تو حدیث رسول نہیں ہے، یہ تو عمرو بن سعد ظالم کا گورنر کا مقولہ ہے۔ احناف کہتے اسے کیسے استدلال کرتے ہو؟ کو یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کا انکار کیا، پھر فوج کشی ہو گئی اور حرم کے اندر ہی ان کو قتل کیا گیا۔ بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، بہت سارے مسلمان۔ عبداللہ ابن زبیر یہ آپ کے ہجرت کے پہلے سال ہی سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے یہی تھے۔ جو ہی آپ نے ہجرت کی، سب سے پہلے پیدائش ان کی ہوئی مسلمانوں میں۔ آپ علیہ السلام نے خود ان کو وہ جو میٹھا منہ میں دیتے ہیں بچے کو، وہ آپ نے دی۔
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ دیکھو نا، دونوں صاحبزادوں نے بیعت کا انکار کیا، ادھر نبی علیہ السلام کے پوتے حضرت حسین نے انکار کیا، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے نے انکار کیا۔ وہ بھی حسین ہے فعیل تصغیر ہے، یہ بھی زبیر ہے فعیل تصغیر ہے، اور دونوں کو قتل کیا گیا، دونوں قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ صدیق کی